پاکستان کے بارے میں جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو ذہن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ٹوٹی سڑکیں، گندے نالے، بدامنی اور حکومتی بے توجہی کی تصویر ابھرتی ہے۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے اندرون سندھ میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں صفر جرائم ہے، صفر، جہاں سیوریج بھی زمین کے نیچے ہے، جہاں ہسپتال میں مفت علاج ملتا ہے، جہاں بچیوں کے لیے الگ اسکول ہے، جہاں حساب کتاب اتنا کلیئر ہے کہ حکومت بھی شرما جائے، اور جہاں سب کچھ بغیر کسی حکومتی مدد کے صرف اور صرف لوگوں نے خود کیا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو سنیں، کیونکہ ٹنڈو سومرو کی کہانی پاکستان کی سب سے حیران کن، سب سے متاثر کن اور سب سے ضروری کہانی ہے جو آپ نے آج تک نہیں سنی۔ ٹنڈو سومرو ضلع ٹنڈو الیار میں واقع ایک گاؤں اور یونین کونسل ہے جو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے صرف 7 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ بظاہر یہ سندھ کا ایک عام سا گاؤں لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے پاکستان چھوڑ کر کسی اور ہی ملک میں آ گئے ہوں۔ نہ گندگی کا ڈھیر، نہ ٹوٹی سڑکیں، نہ بے روزگار نوجوان خالی گھومتے، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی چوری، نہ کوئی قتل۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارا پاکستان ان مسائل سے لڑ رہا ہے تو یہ چھوٹا سا گاؤں کیسے اتنا مختلف ہو گیا؟ 1987 میں ٹنڈو سومرو کے باشندوں کی زندگی نے ایک تیز موڑ لیا۔ برسوں تک یہ گاؤں بھی خراب گورننس اور بدامنی کا شکار رہا، یہاں تک کہ مقامی لوگوں نے خود صورتحال اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب چند سوچنے والے لوگوں نے یہ طے کیا کہ حکومت کا انتظار کرنا بند کرو، اپنے گاؤں کو خود سنوارو۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ اگلے چند دہائیوں میں ایک مکمل انقلاب بن گیا۔ ٹنڈو سومرو کا نظام حکمرانی انتہائی منفرد ہے۔ گاؤں کے مختلف معاملات چلانے کے لیے الگ الگ کمیٹیاں کام کرتی ہیں، اور یہ نظام لوگوں کی سہولت کے لیے مسلسل کوشاں رہتا ہے۔ تعلیم، صحت، فلاح و بہبود اور سیکیورٹی کمیٹیوں کے ارکان رضاکارانہ طور پر بغیر کسی معاوضے کے کام کرتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی سیاسی وابستگی ہے اور نہ ہی وہ کسی این جی او یا ڈونر سے فنڈ قبول کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آج کے دور میں جب ہر کوئی پیسے کے لیے کام کرتا ہے، یہ لوگ اپنے گاؤں کی خاطر مفت میں وقت دیتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کو بدل سکتی ہے۔ نظام الدین نظامانی، جو ٹنڈو سومرو کی اصلاح کے دور کا حصہ ہے، کے مطابق جو انہوں نے خاندان کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے قدم سے شروع کیا تھا، وہ آج ایک ایسے نظام حکمرانی میں بدل چکا ہے جو عوام کی طرف سے عوام کے لیے ہے۔ وہ سالانہ 1 کروڑ روپے اکٹھے کرتے ہیں جو پورے گاؤں کی ترقی، انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی پر خرچ ہوتے ہیں۔ اس گاؤں کی سب سے پہلی اور نمایاں چیز جو آپ دیکھیں گے وہ اس کی دیوار ہے۔ ٹنڈو سومرو کے گرد 10 فٹ اونچی مضبوط حفاظتی دیوار ہے جس کے داخلی راستوں پر 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے۔ اس دیوار کی تعمیر 18 مہینوں میں مکمل ہوئی اور اس پر 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ کوئی بھی شخص تصدیق کے بغیر گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی شاہی قلعہ نہیں، یہ عام لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں ٹنڈو سومرو میں چوری یا قتل کا ایک بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ گاؤں میں زیر زمین سیوریج سسٹم ہے۔ 2019 میں جب بارش سے گلیوں میں پانی بھر گیا تو ورکروں نے صرف 20 منٹ میں پانی نکال دیا۔ سوچے، کراچی جیسے شہر میں ایک بارش کے بعد ہفتوں تک پانی کڑا رہتا ہے، اور اس گاؤں میں 20 منٹ میں سڑکیں صاف، گلیوں میں ہر جگہ ڈسٹ بن رکھے ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں، اور سینیٹری سٹاف گلیوں میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ گاؤں کا سالانہ بجٹ تقریباً 70 لاکھ روپے ہیں جو خود گاؤں والے اکٹھا کرتے ہیں، اور اس سے سیوریج، پانی، اسکول اور ہاسپٹل جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہے۔ گاؤں میں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر گاؤں والوں کے ساتھ مل کر چلایا جاتا ہے، اور گاؤں کا فنڈ اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنے پر خرچ ہوتا ہے جو سب کو مفت علاج دیتے ہیں۔ گاؤں کے نمایاں لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ گاؤں کا ہر بچہ اسکول میں داخل ہو۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ گرلز اسکول بھی قائم کیا گیا ہے۔ اندرون سندھ میں جہاں لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے تک نہیں دیا جاتا، وہاں اس گاؤں نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول بنا کر ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ گاؤں کا اپنا متبادل تنازع حل کا نظام ہے، اور کمیونٹی پولیسنگ بھی ہے جو صحت، سیکیورٹی، صفائی اور تعلیم پر مبنی کمیٹیوں کی صورت میں چلتی ہے۔ یہی وہ الگ عدالتیں اور الگ نظام ہے جس کا ذکر آپ نے سنا تھا۔ یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک عوامی نظام ہے جو آپس کے چھوٹے چھوٹے تنازعات کو پیار اور اتفاق سے حل کرتا ہے اور لوگوں کو سرکاری دفتروں کے چکر لگانے سے بچاتا ہے۔ ٹنڈو سومرو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے بانی رکن نظام الدین نظامانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں، اپنے گاؤں اور چھوٹے شہروں کو خود سنبھالیں
اور رہائش کے حالات سازگار بنائیں بجائے اس کے کہ شہروں کی طرف ہجرت کریں۔ پاکستان کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ گاؤں کے رئیس سومر خان کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ان سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے لیے کمیٹی کی صورت میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے۔ شفافیت اور جواب دہی، یہ دو الفاظ جو پاکستان کی سیاست میں سنائی تو دیتے ہیں لیکن دکھائی بہت کم ہی دیتے ہیں۔ ٹھنڈو سمروں میں ان پر عمل ہوتا ہے۔ 2011 کے تباہ سیلاب نے پورے سندھ کو متاثر کیا، لیکن ٹنڈو سمرو کے لوگوں نے کس بیرونی مدد کا انتظار نہیں کیا۔ جب سارا سندھ روتا اور التجا کرتا رہا، یہ گاؤں خود کھڑا ہو گیا۔ یہی ان کا اصل فرق ہے۔ یہ لوگ مانگنے والے نہیں بلکہ کرنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں جو حکومت کو گالیاں دے، جو سسٹم کو کوسیں، جو کہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹنڈو سمرو ان تمام منفی سوچوں کا جواب ہے۔ آبادی تقریباً 8,000 ہے، مسلمان اور ہندو مل کر رہتے ہیں، اور ان سب نے مل کر ثابت کر دیا کہ جب عوام ٹال لے تو نہ بجلی کی ضرورت ہے نہ حکومت کی، وہ خود اپنی تقدیر لکھ سکتے ہیں۔ ٹنڈو سمرو صرف ایک گاؤں نہیں، یہ پاکستان کے ہر اس شہری کے لیے ایک جیتا جاگتا سبق ہے جو بدلاؤ چاہتا ہے۔